بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیریورس السلام علیکم۔ کربلا کی سرزمین پر ہونے والا درد بھرا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ایمان، وفاداری، صبر اور سچائی کی ایک سچی مثال ہے جو انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ چمکتی رہے گی۔ اس قصے میں صرف ایک مہان ہستی حضرت امام حسین ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ ساتھی بھی تھے جو تعداد میں کم تھے مگر وفاداری میں آسمان کی اونچائیوں سے بڑھ کر تھے۔ دنیا نے بڑی بڑی فوجیں دیکھی تھی، لاکھوں کے لشکر، شاہی تخت اور تاج دیکھا تھا، مگر حسین کے ساتھیوں جیسا جذبہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ وہ چند تھے مگر سچے تھے۔ میرے عزیز دوستوں، 9 محرم کی رات تھی، آسمان پر اندھیرا گہرا رہا تھا اور ریگستان کی ہوائیں موت کی خبریں لے کر بہہ رہی تھیں۔ یزید کی فوج نے امام حسین کے خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ حالات اتنے تنگ تھے کہ کسی کمزور دل والے انسان کا قدم پہلو کانپ جائے۔ امام حسین کو معلوم تھا کہ صبح ہونے تک ان کی اور ان کے ساتھیوں کی قربانی طے ہے۔ ایسے میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ وہ خیمے کا چراغ جلا رہے تھے اور اس کے نارنگی روشنی میں سب کے چہرے صاف دکھ رہے تھے، تھکے ہوئے مگر دل کے اندر یقین کی چمک۔ میرے عزیز دوستو، امام حسین نے گہری سانس لی اور کہا، میرا ساتھ دینے والوں، اندھیرا ہو چکا ہے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ تم میں سے کوئی چاہے تو بغیر شرم اور گناہ کے چلا جائے، میں تم سے اپنی بیعت ہٹا لیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ ایک عام امام کا جملہ نہیں تھا، یہ اس شخص کے الفاظ تھے جس کی زندگی انصاف، سچائی کی سب سے بلند مثال تھی۔ جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اندھیرا بھی تھا، راستہ بھی تھا اور کوئی روکنے والا نہیں، لیکن کوئی نہیں گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے، ایک بھی آدمی نہیں گیا۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے بولے حبیب ابن مظاہر، ایک بزرگ صحابی جن کے بال سفید ہو چکے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر امام کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے امام، اگر مجھے 100 بار مارا جائے اور 100 بار زندہ کیا جائے تو بھی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ان کے لفظوں میں آنسو بھی تھے اور جذبہ بھی۔ ایک بوڑھا آدمی زندگی کی سانجھ میں موت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا، حسین کو چھوڑنا میری زندگی کا مقصد ہی ختم کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد اٹھے مسلم ابن اوسجا جو ایک بہادر جنگجو تھے۔ انہوں نے امام کی طرف دیکھ کر کہا، یا حسین، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنے دل کو، اپنی جان کو، سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ بعد میں جنگ کے دوران جب وہ گھائل گر پڑے تو حبیب ان کے قریب آئے۔ مسلم نے دھیری آواز میں کہا، حبیب، امام کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے آخری سانس لی۔ یہ تھے وہ لوگ جنہیں دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی پرواہ تھی۔ میرے عزیز دوستو، امام حسین کے جوان بیٹے علی اکبر بھی ان ساتھیوں میں تھے۔ جب امام نے ساتھ چھوڑنے کی اجازت دی تھی تو انہوں نے کہا، ابا جان، ہم آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر دنیا سے جانا ہی ہے تو آپ کے ساتھ جانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جوانی کی عمر، سپنوں کا وقت، مگر کربلا والوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ حق کے لیے قربانی عمر دیکھ کر نہیں ہوتی، دل دیکھ کر ہوتی ہے۔ امام کے چچا کے بیٹے حضرت عباس، جنہیں کماندار لشکر کہا جاتا تھا، جب انہوں نے امام کی اجازت سنی تو تلوار کھینچ کر بولے، کیا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب تک عباس زندہ ہے، حسین اکیلے نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آگ تھی اور دل میں محبت، اتنی محبت کہ فرات کا پانی انہوں نے خود نہیں پیا لیکن بچوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ میرے عزیز دوستو، امام کے ساتھیوں میں ایک نام ایسا بھی ہے جو دلوں کو ہلا دیتا ہے،
حور ابن یزید ریاحی پہلے وہ یزید کی فوج میں تھے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ وہ حق کے خلاف کھڑے ہیں تو انہوں نے گھوڑا موڑا اور حسین کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں اور انہوں نے امام کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ یا ابن رسول اللہ، میرے گناہ بڑے ہیں مگر آپ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ امام حسین نے انہیں اٹھایا اور گلے لگا کر کہا، حور، تمہاری ماں نے تمہارا نام سچ میں صحیح رکھا تھا، آج تم آزاد ہو۔ حور بھی اس چند ساتھیوں میں شامل ہوئے جن کی وفا نے تاریخ کو جنت جیسی خوشبو دی۔ میرے عزیز دوستوں، کربلا میں امام حسین کے ساتھ کل 72 ساتھی تھے۔ دوسری طرف یزید کی 30,000 سے زیادہ کی فوج، کم لوگ، تیز پیاس، بھوک، بچوں کی سسکیاں اور موت کا ڈر۔ مگر حسین کے ساتھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے دلوں میں حق کی ایسی لو جل رہی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی تھی۔ ہر ساتھی کا جملہ ایک زنجیر کی کڑی جیسا تھا، مضبوط، ایماندار اور اٹل۔ ایک ایک کر کے سب ساتھی قربان ہوتے گئے۔ کچھ نے اپنے آخری سانسوں میں امام کا نام لیا، کچھ نے یہ دعا کی کہ قیامت کے دن بھی وہ حسین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کربلا کا میدان شہیدوں کے خون سے لال ہوتا گیا، مگر حسین کے ساتھیوں کی وفاداری سے آسمان روشن ہوتا گیا۔ میرے عزیز دوستو، امام حسین کے یہ چند مگر سچے ساتھی دنیا کو یہ پیغام دے گئے، سچائی پر ٹکے رہنے کے لیے بڑی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، چند سچے لوگ بھی حق کے لیے دنیا بدل سکتے ہیں۔ ان کی قربانی آج بھی ہر دل میں روشنی بن کر چمکتی ہے۔ کربلا صرف ایک میدان نہیں تھا بلکہ وفاداری کی یونیورسٹی تھی، جہاں ہر ساتھی نے اپنی جان سے یہ سبق لکھا، حسین کے راستے پر چلنا مطلب انسانیت کا راستہ چننا ہے۔